الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق اللہ العظیم۔ حضرات سامعین و ناظرین، ہم اور آپ رمضان کے مبارک مہینے میں ہیں اور رمضان کے اس مہینے کے اکثر ایام گزر چکے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسا مبارک مہینہ عنایت فرمایا۔ اس مبارک مہینے کی مناسبت سے میں نے یہ چاہا کہ آپ کے سامنے رمضان اور قرآن کے موضوع پر کچھ گفتگو کی جائے۔ رمضان اور قرآن دونوں ایک طرح سے لازم و ملزوم چیز ہے۔ ایک لحاظ سے رمضان کے اپنے خصائص ہیں، اپنے فضائل ہیں، احادیث میں قرآنی آیات میں اس کے تذکرے آئے ہیں۔ انہی خصائص و فضائل میں سے رمضان کی ایک خصوصیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ایک یہ نمایاں فضیلت عنایت فرمائی ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، اور وہ بھی قرآن کریم لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے۔ تو گویا کہ رمضان اور قرآن دونوں میں ایک ربط ہے، دونوں میں ایک تعلق ہے، دونوں میں ایک طریقے کا علاقہ ہے۔ ہمیں اس بات کو جاننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے۔ رمضان کے مہینے یقیناً جو ہوتے ہیں 29 دن کے بھی ہو سکتے ہیں، 30 دن کے بھی ہو سکتے ہیں۔ آخر کس رات میں یہ قرآن نازل ہوا ہے؟ وہ آیت جس کی تلاوت ابھی میں نے خطبے میں کی تھی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا چیز ہے، شب قدر کیا ہے، تم کیا جانو۔ پھر آگے فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے خیر من الف شہر، ایک رات ہے وہ مبارک رات، لیکن خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ قرآن کا رمضان سے خاص تعلق ہے کہ یہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں کس رات میں؟ لیلۃ القدر میں یہ قرآن نازل ہوا۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کے نازل ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آقا مدنی علیہ السلام پر 23 سال میں، کل 23 سال میں مکمل قرآن کریم نازل ہوا۔ جو قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے، جس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے اور جس کی انتہا سورۃ الناس پہ ہے، ہم اسے پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کی مناسبت سے قرآن کے سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ اس کی اہمیت کو آپ سمجھیں۔ احادیث میں صراحتاً یہ بات آئی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
خیر کے کام میں خوب سبقت کرتے، جس طرح تیز آندھی چلتی ہے، تیز ہوا چلتی ہے اور وہ ہوائیں چیزوں کو اڑا لے جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی اور تیز ہوا سے بھی زیادہ خیر کے کام میں سبقت کرتے تھے، بڑھتے تھے، آگے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ اسوہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کے نام لیوا ہیں ہم اور آپ۔ حدیث میں یہ وضاحت بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں روزانہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہوا کہ قرآن اور رمضان کا ربط کتنا مضبوط ہے۔ پھر آپ اسے سمجھیں اور یاد رکھیں کہ رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ کس رات میں قرآن نازل ہوا؟ قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے شب قدر میں اسے نازل کیا ہے۔ اور پھر حدیث سے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنایا کرتے تھے۔ یقیناً ان آیتوں کے بعد اور اس حدیث کے بعد آپ قرآن اور رمضان کے درمیان ربط کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ عام طور سے لوگ یہ کہتے ہیں، اور خاص طور سے جو غیر مسلم حضرات ہیں، کہ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے، دھارمک کتاب ہے۔ ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا ہے، قرآن ہم پر کیوں نازل ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں جو قرآن ملا ہے، یہ قرآن ہمیں کیوں ملا ہے؟ قرآن کیا چاہتا ہے؟ یہ وہ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں جن سوالات کے جوابات ہمیں جاننے چاہیے۔ ہم علماء سے بیانات میں، تقاریر میں سنتے رہتے ہیں، لیکن تذکیر کے طور پر ہمیں یہ بات سنتے رہنا چاہیے اور پھر عمل کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ یہ قرآن جو ہے، یاد رکھیے، قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن خالق کون و مکہ کی کتاب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، رب ذوالجلال کی کتاب ہے، اللہ عز و جل کی کتاب ہے، یعنی خالق کی کتاب ہے۔ کس کے لیے؟ مخلوق کے نام ہے۔ کتاب خالق کی ہے، کس کے لیے؟ مخلوق کے لیے ہے۔ وہ مخلوق چاہے مسلمان ہو، چاہے مسلمان کے علاوہ دوسرے حضرات ہوں، تمام لوگوں کے لیے کتاب ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور یہ قرآن یاد رکھیے رہتی دنیا تک یہ رہے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی کتابیں اور بھی ہیں، توریت بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، اور بھی دیگر صحائف ہے، لیکن جتنی کتابیں ہیں اور جو صحیفے ہیں، اب کوئی بھی صحیح طرح سے محفوظ نہیں ہے۔ کوئی بھی کتاب، توریت اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے، زبور اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے، انجیل اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے، اور دیگر صحائف جس کو کہا گیا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، ان صحائف کا کوئی اچھا پتہ بھی نہیں ہے، اور اگر کسی صحیفے کا پتہ ہے تو اس کی اصلیت باقی نہیں ہے۔ وہ کتاب انبیاء پر نازل ہوئی، ایک زمانے کے لیے تھی، ایک وقت تک کے لیے تھی۔ جب قرآن کریم نازل ہوا تو وہ تمام کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ یاد رکھیے، اب قیامت تک کسی کتاب کی ویلیڈیٹی اگر ہے، کسی کتاب کو معیار اگر بنایا گیا ہے، اور اللہ کے نزدیک کسی کتاب کی اگر اہمیت ہے، تو وہ صرف اور صرف قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم رہتی دنیا تک رہے گا، اور قرآن کریم محفوظ رہے گا۔ توریت میں، زبور میں، انجیل میں، دیگر کتابوں میں، صحائف میں، ان کے ماننے والوں نے، دیگر لوگوں نے تصحیف کر دیا، تغییر کر دی، تحریف کر دیا، اب وہ کتاب اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں ہے۔ ان کے نسخوں میں فرق ہے، عبارتوں میں فرق ہے، اور یہی نہیں بلکہ مسائل میں فرق ہے۔ اور قرآن کریم نے ہمیں یہ بتایا ہے
کہ یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں میں تبدیلی پیدا کر دی ہے۔ یہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کر دیا، تصحیف کر دیا۔ تو اب کوئی بھی کتاب اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں ہے۔ اصلی حالت میں اگر کوئی کتاب ہے اور قیامت تک کوئی کتاب اگر رہے گی تو وہ صرف اور صرف قرآن کریم ہے۔ یاد رکھیے، قرآن کریم کے آنے کے بعد تمام کتابیں، تمام ادیان، تمام مذاہب منسوخ ہو چکے ہیں۔ اب اگر اللہ کی مرضی، اللہ کی پسندیدگی، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کے احکامات کو کوئی اگر جاننا چاہتا ہے تو صرف اور صرف وہ قرآن کریم سے معلوم ہوگا۔ ہمیں قرآن کریم کے بارے میں اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ یہ کتاب قیامت تک محفوظ رہے گی، اور خود بخود یہ محفوظ نہیں رہے گی۔ ناظرین و سامعین اچھی طرح جانیے اور سمجھیے، یہ خود بخود نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ذکر نازل کیا ہے، اور ذکر سے مراد قرآن کریم ہے، کہ ہم نے ہی قرآن کریم نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مختلف زمانوں میں، مختلف علاقوں میں لوگوں نے قرآن کریم کو بدلنے کا ارادہ کیا، اس کی آیت میں تربیت کرنا چاہا، اس میں تراش خراش کرنا چاہا، لیکن وہ کر نہ سکے، وہ کامیاب نہ ہو سکے، وہ ناکام ہو گئے، اور یقیناً وہ ناکام ہوں گے۔ کیوں وہ ناکام ہوں گے؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ تو آپ اچھی طرح یہ بات سمجھیے کہ آسمانی کتابوں میں اگر کوئی کتاب محفوظ ہے اور محفوظ رہے گی، آسمانی کتابوں میں اللہ کے دین کو جاننے کے لیے، صحیح طور سے جاننے کے لیے اگر کوئی کتاب ہے تو وہ صرف اور صرف ایک کتاب ہے، اور وہ کتاب ہے قرآن کریم، قرآن مجید۔ قرآن کے مختلف نام ہیں، قرآن کریم میں ان ناموں کا تذکرہ ہے، بعض صفاتی نام ہیں، بعض ذاتی نام ہیں۔ خیر ان ناموں میں ابھی پڑھنے کی اور وہاں اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، اچھی طرح، کہ اگر ہم اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ کی بنائی ہوئی جنت چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ کے احکامات پر چلنا چاہتے ہیں، اللہ کی پسندیدہ دین کو ہم چاہتے ہیں، تو اللہ کا پسندیدہ دین وہ دین ہے جو قرآن کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو آدمی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اگر تلاش کرتا ہے، کوئی دوسرا دھرم تلاش کرتا ہے، تو وہ دین اور وہ دھرم اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے، اور ایسا آدمی آخرت میں مرنے کے بعد نقصان اٹھانے والا ہوگا، خسارہ اٹھانے والا ہوگا۔ تو اس پیغام کو آپ مضبوطی سے تھامیے، وہ یہ کہ صرف ایک کتاب ہے اللہ کی جو محفوظ رہنے والی ہے، محفوظ ہے، اور اسی میں اللہ کی مرضیات کا صحیح طور سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ دوسری بات یاد رکھیے کہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کریم میں کہیں بھی یہ بات نہیں آئی ہے کہ ہدی للمسلمین ہے، کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہے، بلکہ قرآن میں یہ بات آئی ہے ہدی للمتقین، جو تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں، جو پرہیزگاری اختیار کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے اندر اللہ کی خشیت چاہتے ہیں، اور جن کے اندر یہ چیزیں ہیں، اس کے لیے قرآن ہدایت ہے، قرآن اس کے لیے رہنما ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ دوسری جگہ کہا گیا ہے ہدی للناس، کہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ ایک طرح کی غلط فہمی ہے، چاہے اس میں ہماری کوتاہی ہے یا دوسروں
کی زیادتیاں ہیں کہ یہ بتا دیا گیا یہ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے، مسلمانوں کی کتاب ہے۔ مسلمان تو اس قرآن کو مانتا ہے، نہ مانے تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، لیکن یہ قرآن سارے انسانوں کے لیے ہے، سارے مانوتا کے لیے ہے، سارے ہیومن کے لیے۔ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے نہیں ہے، ہر آدمی کو، وہ عورت ہو مرد ہو، کسی بھی دین اور دھرم سے اس کا تعلق ہو، ہر آدمی کو تعصب کی عینک کو اتار کر اپنے اللہ سے ڈرتے ہوئے، ہدایت مانگتے ہوئے، طلب کرتے ہوئے، بغیر کسی تعصب کے قرآن کریم کی تلاوت کرے، قرآن کریم پڑھے تو انشاءاللہ اسے ہدایت ملے گی، انشاءاللہ اسے صحیح راستہ معلوم ہوگا۔ لیکن اگر پڑھنا ہی نہ چاہیں، عمل ہی کرنا نہ چاہیں، قرآن کو دیکھنا ہی نہیں چاہیں، قرآن کی تلاوت ہی نہ کریں تو ہدایت کیسے ملے گی؟ تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، سارے انسانوں کے نام ہے۔ یہ خالق کون و مکان کی کتاب ہے، مخلوق کے نام ہے، انسانوں اور جناتوں کے نام ہے۔ اسے پڑھنا چاہیے، جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، میں نے کہا کہ رمضان کے مہینے کو قرآن سے مناسبت، اس سلسلے میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے جس طرح رمضان کا مہینہ شہر الصیام ہے، روزے کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اسی طرح رمضان کا مہینہ شہر القرآن بھی ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے، اس مہینے میں قرآن کے دروس کثرت سے ہونی چاہیے، اس مہینے میں قرآن کی طرف رجوع الی القرآن کثرت سے ہونا چاہیے، اور پھر اللہ کے سامنے یہ عہد کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم قرآن کو سمجھیں گے، تلاوت کریں گے، سمجھیں گے، اور اپنی زندگی میں قرآن کو لانے کی کوشش کریں گے۔ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور جب قرآن کو ہم اپنی زندگی میں اتاریں گے تو یاد رکھیے میرے دوستو، اچھی طرح یاد رکھیے کہ اس کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت برکات ہیں۔ جو آدمی حافظ قرآن ہوتا ہے، مکمل قرآن کا حافظ ہوتا ہے، اس کی فضیلت کے کیا کہنے، اور جو حافظ ہو اور عالم بھی ہو، قرآن کے مسئلے مسائل کو جانتا ہو، قرآن پڑھتا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے، اس کے فضائل کے کیا کہنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ حافظ قرآن کے کیا کہنے، علماء کے کیا کہنے، ان کے علاوہ عوام جو ہے عامت الناس، اگر انہوں نے بھی قرآن کی تلاوت پابندی سے شروع کر دی تو اس کے برکات گھروں میں، اس کی ذات میں، سماج میں، ہر جگہ اس کے برکات ظاہر ہوں گے۔ بس ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، ہم اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے، قرآن کے برکتوں کا ظہور دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ ہیں، صحابی رسول ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ کی بات ہے، ایک رات میں نماز میں سورہ بقرہ کی تلاوت میں نے شروع کر دی، میرے بازو میں میرے گھوڑے بندھے ہوئے تھے، اور پھر بازو میں میرا ایک بچہ جو یحییٰ نام کا ہے وہ وہاں پر سو رہا تھا۔ جیسے میں نماز میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا، گھوڑا بدکنا شروع کر دیا، اور جب میں تلاوت روک دیتا، رک جاتا یا آہستہ کر دیتا تو گھوڑا بدکنا چھوڑ دیتا تھا۔ پھر جب بھی میں تلاوت میں اونچی آواز کرتا، گھوڑا بدکنے لگتا، اچھلنے لگتا۔ میں پریشان ہو گیا، خیر مجھے ڈر ہوا کہ کہیں گھوڑا بدک کر میرے بچے یحییٰ پر چڑھ نہ جائے، اپنا پاؤں نہ رکھ دے اور کہیں میرا بچہ ہلاک نہ ہو جائے۔ تو میں نے نماز مکمل کر دی اور تلاوت مکمل کی، نماز کا اختتام کیا۔ پھر میں صبح سویرے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا، اور میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ آسمان پر میں نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ ایک چمکدار چیز ہے، روشنی چیز ہے، اور ایسی شکل ہے جیسے کسی چیز کا اجتماع وغیرہ ہو۔ اس طرح کی بات حدیث میں ہے، الفاظ بعینی ہی مجھے بھی ذہن میں نہیں ہے۔ خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیان کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم آسمان میں روشنی دیکھ رہے تھے، نور دیکھ رہے تھے، ایک سلسلہ ہے، وہ فرشتے تھے، وہ فرشتوں کا سلسلہ تھا۔ فرشتے تمہاری تلاوت سن رہے تھے، قرآن سن رہے تھے، اور وہ اللہ کی طرف سے نور اور رحمت اور برکت کی چیز تھی۔ اگر تم اسی طرح تلاوت کرتے رہتے، پڑھتے رہتے، تو لوگ بھی اس روشنی کا اور اس فرشتوں کا لوگ بھی مشاہدہ کرتے۔ یہ دیکھیے قرآن کریم کے بارے میں کہ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے فرشتوں کی قربت آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت آتی ہے، اللہ کی طرف سے نور نازل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کی فضیلت میں بہت روایتیں ہیں، ایک روایت یہ بھی کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، اس گھر میں بھی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس گھر میں شیاطین اور جنات کا گزر نہیں ہو سکتا ہے، اس گھر میں خرافات اور دیگر چیزیں نہیں آ سکتی ہیں، اس گھر میں شیطانوں کا اڈا نہیں ہو سکتا، شیطانوں کا گھر وہ نہیں بن سکتا ہے۔ دوستو، قرآن کریم کی تلاوت کا ہمیں معمول بنانا چاہیے، اور ہمیں یہ اللہ کے سامنے اللہ سے عہد کرنا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، قرآن کریم کو سمجھیں گے، اور قرآن کریم پر عمل کی کوشش انشاءاللہ کریں گے۔ بہت افسوس ہوتا ہے، ہم لوگ چونکہ علماء برادری کے افراد ہیں، جب لوگوں سے ملنا ہوتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جو دنیا میں بہت ترقی کر چکا ہے، ایک آدمی جس کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں ہے، ایک آدمی جو ڈگری ہولڈر ہے، جس کے پاس بہت ساری ڈگریاں ہیں، لیکن ذرا ان سے قرآن پوچھ لیجئے، ذرا ان سے قرآن کی تلاوت سن لیجئے، قرآن کی 2-4 آیتیں ان سے پڑھنے کے لیے کہہ دیجئے، تو پھر وہ صحیح طرح سے قرآن پڑھ نہیں پاتے، صحیح طرح سے تلاوت نہیں کر پاتے، حالانکہ بڑی عمر ہو چکی ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کی آیتوں کا صحیح تلفظ نہیں ہے۔ ذرا یہ بتائیے کہ آخر ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ قرآن صرف طاقوں میں سجانے کی نہیں آیا، یا قرآن صرف رمضان ہی میں تلاوت کرنے اور چھٹی اس لیے نہیں آیا، یہ قرآن صرف تراویح میں سننے کی نہیں آیا، بلکہ یہ قرآن اپنی زندگی کو معمور کرنے کے لیے آیا ہے، اپنی زندگی کو آباد کرنے کے لیے آیا ہے، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق کیسے گزاری جائے، یہ قرآن وہ بتانے کے لیے آیا ہے، یہ قرآن وہ سمجھانے کے لیے آیا ہے، یہ قرآن صحیح دین دکھانے کے لیے آیا ہے، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی مرضیات کو سمجھانے اور اللہ کی مرضیات کی راہ دکھانے کے لیے آیا۔ بہت افسوس ہوتا ہے دوستو، بہت افسوس ہوتا ہے، بعض لوگ ایسے بھی ہیں، مسلمان ہیں، نام مسلمان کا ہے، خاندان مسلمان ہیں، اپنے آپ کو پڑھے لکھے بھی کہتے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت انہیں نہیں آتی۔ صحیح تلاوت تو چھوڑ دیجئے، قرآن کی تلاوت ہی سرے سے نہیں آتی۔ آخر بتائیے کتنے افسوس کی بات ہے۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہمیں عہد کرنا چاہیے، جس طرح رمضان روزے کا مہینہ ہے، تراویح کا مہینہ ہے، اسی طرح رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ جس طرح ہم ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت پابندی سے کرتے ہیں، اکثر لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، صبح میں کرتے ہیں، شام میں کرتے ہیں، رات میں کرتے ہیں،
لیکن جیسے رمضان کا مہینہ گزر گیا ہماری تلاوت بھی گزر گئی، ختم ہو گئی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ روزے کا مقصد کیا ہے اور قرآن کریم کا مقصد کیا ہے، دونوں کو سمجھیے۔ قرآن کریم کے بارے میں نے یہ آیت پڑھی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی شک کرتا ہے اس کا مطلب ہے اس کی عقل خراب ہے، شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر آگے فرمایا ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو آدمی تقوی اختیار کیے ہوا ہے، تقوی اختیار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے، تقوی کی طرف بڑھتا ہے، یہ کتاب اس کے لیے ہدایت ہے، کھلی ہدایت ہے۔ یہ کتاب راستہ دکھا رہی ہے۔ تو قرآن کی جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد ھدی للمتقین، کہ یہ متقیوں کو راستہ دکھاتا ہے، متقیوں کو ہدایت کا طریقہ دکھاتا ہے۔ رمضان کے روزے کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے۔ دیکھیے میں آیت پڑھتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ کیوں روزے فرض کیے گئے؟ روزہ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کا مقصد کہ آدمی صاحب تقوی بنے، اور قرآن کے مقاصد میں سے ایک مقصد ھدی للمتقین، کہ یہ تقوی والوں کو راستہ دکھاتا ہے۔ گویا کہ دونوں میں تقوی کی بات آئی۔ تو جس طرح روزے سے ہم متقی بنتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کے ذریعے بھی اپنے اندر تقوی لائیں، تقوی اختیار کریں۔ ہمارا سماج تو عجیب و غریب ہو گیا ہے۔ ہمارے سماج کا ایک طبقہ ایسا ہے جو قرآن کو صرف کسی کے مرنے کے بعد کھولتا ہے، جس کو قرآن خوانی کہتے ہیں، کہ کوئی مر جائے تو لاؤ قرآن خوانی کر لیتے ہیں۔ دوستو، قرآن خوانی کرنے سے ثواب ملے گا، قرآن پڑھیں گے ثواب ملے گا، لیکن قرآن صرف مرنے والوں کے لیے قرآن خوانی کی نازل نہیں ہوا ہے۔ قرآن کریم ہدایت کی نازل ہوا ہے۔ ہم زندہ افراد ہیں، قرآن کریم پڑھ کر ہدایت حاصل کریں، ہدایت کے درجات حاصل کریں۔ ہر نماز میں ہم کہتے ہیں، ہر رکعت میں کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، میرے مولا میرے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھے راستے کی رہنمائی کر دے۔ تو یہ قرآن کریم سیدھا راستہ بتا رہا ہے۔ ہم قرآن کریم کو پڑھیں اور اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ جس طرح ہماری زندگی کا کھانا معمول ہے، پینا معمول ہے، ہم کہیں نوکری کرتے ہیں، کہیں جاب کرتے ہیں، ہماری زندگی کو معمول ہے، ہم دیگر کام کرتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، دوست و احباب سے ملتے ہیں، یہ سب ہماری زندگی کا معمول ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنی زندگی کا یہ بھی معمول بنانا چاہیے کہ ہم روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ یہ ہماری زندگی کا معمول ہونا چاہیے۔ اس سے دنیاوی خیر و برکات بھی ہمارے اوپر نازل ہوں گی، اور اخروی خیر و برکات کے بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم مستحق ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل و کرم ہمیں عنایت فرمائے گا۔ قرآن کریم کو سماج میں عام کیجیے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں اگر ہم نے عہد کیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے کھولتا چلا جائے گا۔ یہ برکتوں کا مہینہ ہے۔ اگر ہم نے اللہ سے عہد کر لیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے خصوصی برکتیں ہم پر نازل فرمائے گا۔ آئیے ہم یہ عہد کرتے ہیں دوستو
رمضان کے مبارک مہینے کے لحاظ سے، جسے ہم نے شہر سیام بھی کہا ہے، شہر القرآن بھی کہا ہے، یہ روزے کا مہینہ بھی ہے، قرآن کا مہینہ بھی ہے۔ جس طرح ہمارا آپ کثرت سے رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آئیے میں عہد کرتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی ہم قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے، اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں گے، اور صرف تلاوت ہی نہیں بلکہ قرآن کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، علماء سے ربط کریں گے، ائمہ سے ربط کریں گے، مفتیان کرام سے ربط پیدا کریں گے، نہ ہو تو ہم ٹیوشن پڑھیں گے، اپنے یہاں علماء کو بلائیں گے، اور پھر ان کی ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ہم قرآن کو سیکھیں گے۔ قرآن کریم صرف طاقوں میں سجانے کی نہیں بلکہ سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تلاوت کے لیے، اللہ کے احکامات کو، مرضیات کو معلوم کرنے کے لیے، اللہ کے پسندیدہ دین پر چلنا کیسے چلا جائے اس کو جاننے کے لیے، ایمانیات کو، اسلام کو سمجھنے کے لیے یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ آئیے دوستو، ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں اور اللہ سے عہد کرتے ہیں، اللہ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم قرآن کو اپنی زندگی میں اتاریں گے، عمل کریں گے، اور قرآن جو کہتا ہے اس طرح ہم بننے کی کوشش کریں گے، دوسروں کو دعوت دیں گے، تبلیغ کریں گے، قرآن کے پیغام کو عام کریں گے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔